بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانہ بصیرت کا آڈیو بک چینل ہے اور آپ جو کتاب سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے درس عقائد۔ اس کی تالیف کی ہے حجت الاسلام والمسلمین غلام علی سنجیری نے اور اس کا ترجمہ کیا ہے سید سبطین علی نقوی نے۔ آئیے سنتے ہیں نبوت کا 30واں درس، صفحہ نمبر 229۔ اثبات نبوت کے طریقے۔ آیت کا ترجمہ ہے، اور ہم نے موسیٰ پر وحی کی کہ اپنے عصا کو پھینکو، ناگہاں وہ ایک اژدہے کی صورت میں آ گیا اور جادوگروں کے وسائل کو نگل گیا۔ اس وقت حق آشکار ہو گیا اور جو کچھ جادوگروں نے بنایا تھا باطل ثابت ہوا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 117-118۔ اہداف درس: نمبر 1، نبی کے نبی ہونے کی راہوں کا اثبات۔ نمبر 2، معجزے کی تعریف اور اس کی شرائط۔ نمبر 3، انبیاء کے معجزات میں پائے جانے والے فرق کی وجہ۔ پچھلے درس میں بنی نوح و بشر کے لیے انبیاء کی ضرورت اور ان کی خصوصیات کے بارے میں بیان ہوا، اور اب وقت آن پہنچا ہے کہ ان کے راہوں کو بیان کیا جائے جن کے ذریعے کسی بھی نبوت کے دعوے کو صحیح ثابت کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں رسول ہوں اور خدا کی طرف سے انسانوں کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں، تو ہم کس طریقے سے یہ بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دعوے دار نبوت اپنے دعوے میں سچا ہے یا کہ جھوٹا؟ کیا رسالت کو ثابت کرنے کے لیے کوئی راہ موجود ہے؟ اس سوال کا جواب دینا اس وقت اور بھی زیادہ ضروری ہو جاتا ہے جب ہم یہ جانتے ہیں کہ رسالت ایک بلند مقام ہے اور انبیاء عوام کے درمیان ایک خاص اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، اور وہ ان کی باتوں اور فرامین و احکامات کی پابندی کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ افراد ایسے بھی پیدا ہو جائیں جو اپنے مقاصد بد تک رسائی کے لیے نبوت اور رسالت کا جھوٹا دعویٰ کریں تاکہ عوام پر تسلط قائم کریں اور اپنی خواہشات کو پورا کر سکیں۔ اسی لیے ضروری ہے کہ حقیقت رسالت کے حامل افراد کو نشانیوں کے ذریعے پہچان کر سچے اور جھوٹے کے مدعیان نبوت میں تمیز کی جا سکے۔ دعویٰ نبوت کو ثابت کرنے کے لیے 3 اساسی اور اہم راہیں موجود ہیں۔ نمبر 1، علامات کی جمع آوری۔ بلا شک و شبہ اگر کوئی فرد جو لوگوں کے درمیان برآمازی رکھتا ہو اور برے کاموں کا مرتکب رہا ہو، یہ دعویٰ کرے کہ میں خدا کی جانب سے نبوت کے لیے منتخب کیا گیا ہوں اور لوگوں کو چاہیے کہ وہ میری اطاعت کریں، تو کوئی بھی اس کی بات کا یقین نہیں کرے گا، مگر یہ کہ کوئی شخص اخلاص حسنہ کا مالک اور لوگوں کے درمیان نیک صفات کے ذریعے سے پہنچتا ہو تو ایسے شخص کے دعوے پر لوگ ایمان لے آئیں گے۔ ریفرنس نمبر 1۔ جیسے کہ نقل ہوا کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑی پر چڑھے اور بلند آواز میں فرمایا، یا صحابہ، اہل مکہ کو جو اس خطاب کو فقط کسی خطرناک حادثے کے وقت استعمال کیا کرتے تھے، پریشانی کے عالم میں جب آپ کے گرد جمع ہو گئے، اس وقت آپ نے فرمایا، اے لوگوں، اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر کھڑا ہے جو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، تو کیا تم میرا یقین کرو گے؟ سب نے کہا، ہاں، کیونکہ ہم نے آج تک آپ کو جھوٹ بولتے نہیں سنا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں خدا کے دردناک عذاب سے خبر دیتا ہوں اور دوزخ کی آگ سے نجات کی دعوت دیتا ہوں۔ اس دعوت کے بعد مکے کے کافی لوگ آپ پر ایمان لے آئے، مگر قریش کے سرداران جو اس روز اپنی زمینوں میں سرکشی کی وجہ سے وہاں موجود نہیں تھے اور طائف گئے ہوئے تھے، واپس لوٹتے ہی لوگوں کی سرزنش کی اور کہا کہ آخر کیوں اپنے آباء و اجداد کے دین سے پشت پھیر لی؟ ان کا یہ عمل اس بات کا باعث بنا کہ وہ سب دوبارہ کافر ہو گئے۔ مسند احمد حنبل جلد اول صفحہ نمبر 281، صحیح بخاری جلد 6 صفحہ نمبر 29، بحار الانوار جلد 18 صفحہ نمبر 164، اوج 35 صفحہ نمبر 88، تاریخ طبری جلد دوم صفحہ نمبر 68۔
مگر یہ علامت فقط اس وقت تک کارآمد ہو سکتی ہے جب مدعی رسالت کے کئی عرصے تک کسی ایک ہی زمین میں رہا ہو اور وہاں کے لوگ اسے پہچانتے ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اگر مدعی رسالت لوگوں سے مال و دولت طلب کرے یا خلاف عقل بات کرے تو یہ اس کے دعوے کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے، اور ایسے شخص کو خدا کی جانب سے مقرر کردہ رسول یا نبی نہیں مانا جا سکتا، کیونکہ انبیاء کبھی بھی لوگوں سے مال و دولت کے طلبگار نہیں ہوتے اور نہ انہوں نے کبھی عقل کے خلاف کوئی کام کیا ہوتا ہے۔ قرآن اس بارے میں کہتا ہے، کسی ایسے کی اتباع کرو جو تم سے اجر کا خواستگار نہ ہو اور خود ہدایت یافتہ ہو۔ سورہ یاسین آیت نمبر 21۔ مگر پھر بھی میں اس چیز کا احتمال باقی رہ جاتا ہے کہ کوئی شخص نبوت کا جھوٹا دعویٰ بھی کرے اور مال و دولت بھی طلب نہ کرے، اور بلکہ فقط نام و نمود اور محبوبیت کا خواہاں ہو۔ اس بنا پر مدعی رسالت کے اپنے دعوے میں سچے ہونے کو جاننے کی پہلی علامت یہ ہے کہ اس کے کردار و اقوال کو سامنے رکھ کر تحقیق کی جائے اور دیکھا جائے کہ وہ اچھے اخلاق کا حامل ہے یا نہیں، یا اس کے کلام میں کچھ خلاف عقل تو نہیں، یا وہ لوگوں سے مال و دولت تو نہیں چاہتا۔ اور ہر چند یہ علامت کسی مدعی اور رسالت و نبوت کے دعوے کو جانچنے کے لیے کافی نہیں، اور ہمیں دوسری راہوں کے استعمال سے بے نیاز بھی نہیں کرتی۔ نمبر 2، پہلے انبیاء کی بشارتیں۔ کسی فرد کے نبی یا رسول ہونے کی دوسری علامت یہ ہے کہ اس سے پہلے والے انبیاء اور رسل نے اس کے آنے کی بشارت دی ہو اور لوگوں کو اس کی آمد سے باخبر کیا ہو، ویسے ہی جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی بشارت دی تھی۔ البتہ یہ راہ بھی ان افراد سے مخصوص ہے جو پہلے والے انبیاء کو پہچانتے اور ان کے اقوال پر ایمان لا چکے ہوں۔ ریفرنس نمبر 1، ترجمہ۔ اور جب عیسیٰ بن مریم نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، قطعاً میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں اور اپنے سے پہلے آئی ہوئی تورات میں موجود چیزوں کی تصدیق کرتا ہوں، تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ پھر جب وہ رسول ان کے پاس ہماری روشن دلیل کے ساتھ آیا تو کہنے لگے، یہ تو کھلا جادو ہے۔ سورہ صف آیت نمبر 6۔ نمبر 2، معجزہ۔ اہل لغت کہتے ہیں لفظ معجزہ عجز سے مشتق ہے، جس کے معنی عاجز و ناتواں کرنے کے ہیں۔ علم الکلام کی اصطلاح میں معجزہ کی تعریف کچھ یوں بیان کی گئی ہے: معجزہ ایک ایسا کام ہے جو ممکن اور خارق العادات، یعنی کہ جو عام طور پر انجام پذیر نہ ہوتا ہو، جس کے ساتھ تحدثی یعنی کہ چیلنج اور دعوی نبوت بھی ہو، یعنی کہ اس کے ساتھ۔ اس بنا پر معجزے میں 4 شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، ایک ایسا کام جو ممکن ہو۔ اس بنا پر لوگوں کو یہ حق نہیں کہ وہ رسول سے کسی ایسے فعل کی انجام دہی کے خواستگار ہو جو محال یا ناممکن ہو، مگر بعض اوقات لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ جن کاموں کو وہ خود انجام نہیں دے سکتے، مگر ایسا گمان کرنا باطل ہے، اور انبیاء میں ایسے کاموں کو انجام دینے کی قوت موجود ہوتی ہے جو محال ذاتی تو نہیں ہوتے پر محال عادی ہوتے ہیں۔ ریفرنس نمبر 2، ارشاد الطالسین صفحہ 302، علامہ حلی منہج الیقین صفحہ نمبر 263۔ نمبر 3، لفظ معجزے پر توجہ کرنے کے بعد کہا جا سکتا ہے کہ انبیاء کو معجزات قانون علیت کے تابع ہوتے ہیں، یعنی معجزے کو بھی باقی تمام کاموں کی طرح ایک علت کی ضرورت ہوتی ہے، مگر یہ یاد رہے کہ تمام علتیں مادی نہیں ہوتی
اور اگر ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم تمام علتوں کو حواس ظاہری سے درک کر سکیں، بلکہ ایسا ممکن ہے کہ معجزے کی علت غیر مادی ہو۔ اس کے علاوہ معجزے کی درخواست اس لیے کی جاتی ہے تاکہ ادعائے نبوت کو سچائی معلوم ہو سکے۔ اس روح سے اگر کوئی دنیاوی امور تک رسائی کے لیے بہانہ جوئی کی خاطر معجزے کا مطالبہ کرے تو اس کا مطالبہ منظور نہیں کیا جاتا۔ خداوند متعال نے سورہ اسراء کی آیت نمبر 90 تا 192 اس قسم کے مطالبوں کی ایک فہرست گنوائی ہے۔ نمبر 2، ایسا کام کریں جو خارق العبادت ہو اور عوام اس کی انجام دہی کی توانائی اور لیاقت نہ رکھتی ہو۔ یہ معجزے کی اہم ترین خصوصیت ہے جو انبیاء کے دعوے کو ثابت کرتی ہے، کیونکہ اگر کوئی خدا کی جانب سے رسالت و نبوت کے لیے منتخب کیا گیا ہے تو پھر اسے خدا کی تائید بھی حاصل ہوگی اور وہ اس چیز پر قادر ہوگا کہ قدرت الہی سے استفادہ کرتے ہوئے ایسے کام کو انجام دے جو دوسرے نہیں دے سکتے۔ نمبر 3، ضروری ہے کہ تحدی کے ساتھ ہو، یعنی معجزے کو انجام دینے والے لوگوں سے کہے، اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ جو کام میں نے انجام دے رہا ہوں وہ قدرت الہی کے ہمراہ معجزہ نہیں ہے تو پھر تم بھی یہ کام انجام کر کے دکھاؤ۔ جیسے کہ قرآن میں اس طرح تحدی کی وارد ہوئی ہے۔ آیت کا ترجمہ ہے، اور اگر تمہیں اس قرآن میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا تو تم بھی اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ اور خدا کے علاوہ جس کو بھی چاہو اپنا مددگار بنا لو، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 23۔ نمبر 4، ضروری ہے کہ نبوت کے دعوے کے ساتھ ہوا ہو۔ اگر خارق العادت کام کو انجام دے مگر اس کے ساتھ ادعائے نبوت نہ کرے تو اس کے کام کو معجزہ نہیں کہا جا سکتا۔ مثلاً ممکن ہے کہ خدا کے اولیاء میں بعض ایسے ہوں جو ایسے کام انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہوں جو عام طور پر عوام سے صادر نہیں ہوتے، مگر وہ ہرگز اس کے ساتھ دعوے نہیں کرتے۔ ایسے کام کو علم کلام کی زبان میں کراہت کہا جاتا ہے۔ ریفرنس نمبر 1، متکلمین کی ایک جماعت معجزے کے معنی ہیں وسعت کے قائل۔ صورت میں ائمہ سے صادر ہونے والے خارق العادات امور کو بھی معجزہ کہتے ہیں، البتہ ذہن میں رہے کہ یہ تعریف و تفریق کلام علم کی بنا پر ہے۔ شاید اس نظریے کے تحت ابن مفتی نے یہ شعر کہا تھا، کیا کرامت بھی اب نہیں ہوگی مانا اب معجزہ نہیں ہوتا۔ انبیاء کے معجزات میں پائے جانے والے فرق کی وجہ۔ جب ہم کتاب تاریخ جانب مراجعت کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ انبیاء کے معجزات میں فرق پایا جاتا ہے۔ مثلاً جناب موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نبوت ثابت کرنے کے لیے عصا کا معجزہ عطا کیا گیا اور اژدہے کی صورت اختیار کر گیا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بیماروں کو شفا دینے اور مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ عطا کیا، جبکہ ختمی مرتبت کو قرآن بطور معجزہ ادا کیا گیا۔ یہاں جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آخر کیا وجہ رہی کہ تمام انبیاء کو معجزات ایک سے نہیں تھے، اور ان معجزات میں پائے جانے والے فرق کی کیا وجہ ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ہر دور کے افراد نے اپنے زمانے کے کچھ علوم میں ترقی کر رکھی تھی۔ مثلاً جناب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں لوگوں کو جادوگری میں مہارت تھی، جناب عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب کا بڑا چرچا تھا اور طبابت کے علم نے کافی پیش رفت کر رکھی تھی، جبکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عربوں کو اپنے فن شعر گوئی اور خطابت پر بڑا ناز تھا۔ البتہ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ انبیاء ان معجزات کے علاوہ جنہیں وہ لائے کوئی دوسرے معجزات نہیں دکھا سکتے، وہ دکھا سکتے تھے۔
پر لوگ کیونکہ انہی چیزوں کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے تھے جو ان کے زمانے میں اونچ پر تھیں یا موجود تھیں، اسی لیے انبیاء نے معمولاً ایسے ہی معجزات کو پیش کیا جو ان کے زمانے کی ترقی یافتہ علوم سے متعلقہ تھے۔ یہ کام اس حکمت کے تحت تھا کہ لوگ ان معجزات کو بہتر انداز میں درک کر سکیں اور یہ سمجھ سکیں کہ نبی کا کام ان کے دور میں پائے جانے والے علماء و دانشوروں کے کام سے کہیں زیادہ بالا تر ہے۔ اس کے علاوہ اگر انبیاء کے معجزات کسی چیز سے متعلق ہوتے ہیں جن کے بارے میں عوام الناس آگاہی نہ رکھتے تو انبیاء کے مخالفین یہ بہانہ نہ لا سکتے تھے۔ اگر معجزہ ہمارے علوم کی دسترس میں ہوتا تو ہم کبھی بھی شکست نہ کھاتے۔ اسی وجہ سے انبیاء کے معجزات ایک دوسرے سے مختلف اور اپنے اپنے دور کے ترقی یافتہ علوم سے متناسب ہیں۔ اگلے درس میں ہم نبوت خاصہ کی بحث کا آغاز کرکے رسول قدر گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات بیان کریں گے۔ خلاصہ درس: نبوت کے اثبات کی 3 راہیں موجود ہیں۔ پہلے انبیاء کی بشارت، نمبر 2 قرائن کی جمع آوری، نمبر 3 معجزے کی تعریف۔ معجزہ ایک ایسا کام ہے جو ممکن اور خارق العادت جو عام طور پر نہ پایا جاتا ہو، جس کی ساتھ تحدی یعنی کہ چیلنج اور دعویٰ نبوت بھی ہو۔ نمبر 3 انبیاء کے معجزات ان کے دور کی ترقی یافتہ علوم کے مطابق ہوتے ہیں تاکہ عوام انہیں بہتر انداز میں سمجھ سکے۔ اسی وجہ سے انبیاء کے معجزات ایک دوسرے سے مختلف اور اپنے اپنے دور کے ترقی یافتہ علوم سے متناسب ہوتے ہیں۔ سوالات: معجزے کی تعریف اور اس کی 4 شرائط کی توضیح بیان کیجیے۔ تحدی کیا ہے اور قرآن نے کس طرح تحدی کی ہے؟ نمبر 3 انبیاء کے معجزات ایک دوسرے سے مختلف کیوں ہوتے ہیں؟ 21واں درس: معجزہ ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آیت کا ترجمہ ہے: کیا تم قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ اگر قرآن خدا کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں شدید اختلاف پایا جاتا۔ سورہ نساء آیت نمبر 82۔ اہداف درس: قرآن کی خصوصیات کا بیان اور اس کے معجزے ہونے کے بارے میں دلائل۔ نمبر 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیگر معجزات کا بیان۔ گزشتہ درس میں ہم نے نبوت عامہ سے متعلق کلام کیا تھا، یعنی وہ مباحث جو کلی طور پر کسی ایک نبی سے خاص نہیں تھی بلکہ نبوت سے متعلق تھی، بلکہ انسانوں کو انبیاء کی ضرورت، انبیاء کی صفات اور نبوت کے اثبات کی راہیں ہیں۔ اس درس اور اس کے بعد کے درس میں ہم نبوت خاصہ کے بارے میں گفتگو کریں گے، یعنی وہ احداث جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین اسلام سے مربوط ہیں، جیسے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات، قرآن کا ہر قسم کی تحریف سے پاک ہونا، خاتمیت، ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وغیرہ۔ اس درس میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے کے بارے میں دلائل پیش کریں گے۔ ہم کیوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ کو خدا کا رسول مانیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے اثبات کے لیے ہم انہی 2 راہوں یعنی کہ قرائن کی جمع آوری اور معجزے دکھانے سے استفادہ کریں گے۔ الف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی علامت و نشانیاں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جوانی میں شرک آلودہ اور انحراف میں غرق ماحول میں خود کو ان برائیوں سے محفوظ رکھا، اور خدا نے بھی اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو جوان تھا اپنے حال پر نہیں چھوڑا، کیونکہ اس نے اپنے آپ کے کندھوں پر بار نبوت کو ڈالنا تھا۔ اس نے آپ کی تربیت کے لیے ایک دقیق برنامہ بنا رکھا تھا، اور اس طرح اس دور کے افراد میں پائی جانے والی کوئی بھی بری بات و خصلت آپ کی ذات میں نفوذ پیدا نہ کر سکی۔ ریفرنس نمبر 1 اس بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مشہور حدیث نقل ہوئی ہے: میرے پروردگار نے مجھے
مؤدب کیا اور کیا خوب ادب سکھایا۔ تفسیر شبلی جلد 10 صفحہ نمبر 10 نیز فرمایا، میں خدا کا تربیت کردہ ہوں اور علی میرے تربیت کردہ ہیں۔ بحار الانوار توئے بیروت جلد 16 صفحہ نمبر 231۔ نمونے کے طور پر مکے کی شرک و کفر سے آلودہ فضا سے دور رہنے اور صبر و بردباری میں تقویت کے لیے آپ کافی مدت تک مکے کے اطراف میں غلہ بانی کرتے رہے۔ بہت کم افراد جیسے کہ ابو طالب علیہ السلام و فاطمہ بنت اسد علیہ السلام عمار و علی کے ساتھ میل ملاپ رکھتے تھے۔ ریفرنس نمبر 3 بحار الانوار جلد 15 صفحہ نمبر 332۔ قریش مکہ کے جشن اور تہوار میں شرکت کبھی نہیں فرماتے تھے۔ ریفرنس نمبر 4 تاریخ اسلام ذہبی جلد اول صفحہ نمبر 80۔ بلکہ عبادت خدا میں مشغول رہتے۔ ریفرنس نمبر 5 شیعہ سنی علماء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبل از بعثت موحد ہونے میں کوئی اختلاف نہیں، مگر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی شریعت کے پیروکار تھے، اختلاف ہے۔ عیسائیت بعض کا کہنا ہے کہ آپ قبل از بعثت جناب نوح کی شریعت کے پابند تھے، کچھ کا کہنا ہے کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے پابند تھے، کچھ کا کہنا ہے کہ آپ تحریف سے محفوظ عیسائیت پر عمل پیرا تھے، کچھ کا کہنا تھا کہ آپ تحریف سے محفوظ عیسائیت پر عمل پیرا تھے، اور ایک گروہ کہتا ہے کہ جس میں شیعہ علماء بھی شامل ہیں، ان کا کہنا ہے کہ آپ بعثت سے پہلے بھی اپنی ہی شریعت پر عمل کرتے۔ روضۃ الواعظین صفحہ نمبر 52، تفسیر نمونہ جلد 20 صفحہ نمبر 507، البدایہ والنہایہ جلد 3 صفحہ نمبر 10۔ اس کے لیے غار حرا تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ریفرنس نمبر 6۔ اس کا مطلب ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعثت سے قبل عبادت کے لیے غار حرا جایا کرتے، کوئی اختلاف نہیں۔ بعض لوگ اس قیام کی مدت سال میں 3 یا 7 روز بتاتے ہیں، اور بعض نے پورا ماہ رمضان کا تذکرہ کیا ہے۔ نہج البلاغہ خ 192 بحار الانوار جلد 15 صفحہ نمبر 363، الطبقات الکبریٰ جلد اول صفحہ نمبر 194۔ یہ تمام حالات اللہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے نظیر شخصیت کو آشکار ہونے کے باعث بنے، اور صورت میں کہ لوگ آپ کو امانت داری، سچائی، پاکیزگی کردار اور وعدہ وفائی کی صفات سے پہچانتے تھے۔ ریفرنس نمبر 7 الخرائج والجرہ جلد 2 صفحہ نمبر 902۔ اس مدعا پر بہترین دلیل یہ ہے کہ مکے کے لوگوں نے رسالت کے اعلان سے پہلے ہی آپ کو امین کا لقب دے رکھا تھا، اور آپ کے اخلاق پر شدت سے شیفتہ تھے۔ ریفرنس نمبر 8۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجارتی قافلے کے ہمراہ شام گئے تھے، سارے لوگ آپ کے دیدار کے مشتاق تھے۔ جیسے ہی آپ کے لوٹنے کی خبر مکے پہنچی، مرد و زن آپ کے استقبال کے لیے پہنچے، سوائے ابو جہل کے جو آپ کو دیکھنے کی تاب نہ رکھتا تھا۔ الخرائج والجرہ جلد نمبر 3۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی کے دور کے واقعات بہت زیادہ ہیں، مگر ان میں سے 2 بہت اہم ہیں، ایک حلف الفضول کا واقعہ اور دوسرا حجر اسود کو اپنے مقام پر نصب کرنے کے لیے فیصلہ سنانا۔ ریفرنس نمبر 9۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل
بنی زبید کا ایک شخص مکہ وارد ہوا اور اپنا سامان عرب کے سرداروں میں ایک عاص بن وائل کے فروخت کیا۔ معاملے کی طے ہو جانے کے بعد عاص بن وائل نے مال اپنی تحویل میں لے لیا، مگر اس قیمت دینے سے پھر گیا، اور اس طرح یہ زبیدی اپنے حق سے محروم ہو گیا، اور یہ امر اس بات کا باعث بنا ہوا کہ وہ شخص کوہ ابو قیس پر چڑھ گیا اور چیخ پکار کے کہنے لگا اس غمناک آواز میں کہ لوگوں نے دل مول لیے، یہاں تک کہ جوانوں میں سے چند افراد اس کے گرد اکٹھا ہو گئے اور یہ پیمان باندھا کہ آئندہ مکے میں کسی کو بھی مسافر اور ضعیف افراد پر ظلم کرنے نہیں دیں گے۔ اس کے بعد وہ عاص بن وائل کے گھر گئے اور اس مرد کا حق اس سے طلب کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس وقت 20 سال کے جوان تھے، اس پیمان کے اہم رکن تھے۔ یہ پیمان جو حلف الفضول یعنی جوانوں کا پیغام کے نام سے مشہور ہے، بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ یہ اس دور میں باندھا گیا تھا کہ جب چوری چکاری اور غار تگری عربوں کے لیے مایہ افتخار تھا۔ یہ پیمان بعثت کے بعد بھی مدتوں برقرار رہا، اور یہ وہ واحد پیمان ہے جو اسلام سے قبل ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں شریک تھے اور اس میں شریک ہونے پر فخر فرمایا۔ نیز آپ اس بات پر بھی تیار نہ ہوئے کہ کسی بھی مالی معاوضے کے بدلے میں اس پیمان کو بدلا جائے۔ یہ تمام امور اس بات کا باعث بنے کہ آپ کے دشمنوں نے بھی آپ کی نیک صفات کا اعتراف کیا، جیسے کہ نقل ہوا ہے کہ ایک دن کفار قریش میں جمع ہوئے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرنے کی کوئی ترکیب سوچی جائے، اور ہر کسی نے مشورے دیے۔ آخر میں ولید بن مغیرہ نے کہا، ان مشوروں میں سے کوئی بھی محمد کا سابقہ کردار اور اخلاق کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور تم ان میں سے جو کچھ بھی کہو گے لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ سب جھوٹ کا پلندہ ہے۔ ایسے ہی ایک دن نضر بن حارث نے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درینہ دشمنوں میں سے تھا اور جسے شیطان قریش کہا جاتا تھا، اس نے ابو جہل اور باقی افراد سے کہا، تم سب جوانی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ اچھا، امین ترین اور سچا ترین فرد جانتے تھے، پر جیسے ہی وہ ادھیڑ عمر میں داخل ہوا اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو تم نے اسے جادوگر، شاعر اور دیوانہ کہنا شروع کر دیا۔ جان لو کہ تمہارے یہ الزامات اس کے گرد سے کوئی مناسبت نہیں رکھتے۔ معجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنی نبوت کے اثبات کے لیے اخلاق حسنہ سے مزین ہونے کے ساتھ ساتھ متعدد معجزات بھی تھے، مثلاً چاند کا 2 حصوں میں تقسیم کرنا، سنگریزوں کا آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھنا، آئندہ کے واقعات کی خبر دینا، سفر معراج کرنا۔ البتہ رسول گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہم ترین معجزہ قرآن مجید ہے، جو آپ پر 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ قرآن کی اہم صفات جن کی وجہ سے اس معجزات کا ثابت ہوتا ہے درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، فصاحت و بلاغت، یعنی قرآن کی پہلی صفت اس کی فصاحت و بلاغت ہے۔ فصاحت کے معنی یہ ہیں کہ کلام میں خوبصورت الفاظ کا پیچیدگی سے اعراض برتتے ہوئے استعمال کیا جائے۔ بلاغت کے معنی ہے کہ متکلم اپنی مراد کو بہترین اور جاذب ترین الفاظ کے لباس میں ملبوس کر کے پیش کرے۔ جو کوئی بھی ادبیات اور عرب سے آشنائی رکھتا ہوگا وہ یہ اعتراف کرے گا کہ قرآن کریم کی آیات میں حیرت انگیز نظم و آہنگ موجود ہے۔ وہ لوگ جو ادبیات عرب کے فن میں متخصص ہے، وہ قرآن کو دوسرے افراد کے کلاموں اور اشعار سے مقایسہ کر کے ان کی حقیقت کو درک کر سکتے ہیں۔ یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ آغاز اسلام سے لے کر آج تک بہت سے ایسے افراد پیدا ہوئے جن کا مقصد اسلام کو
کو جڑ سے نابود کر دینا تھا، اور انہوں نے اس حوالے سے ایڑی چوٹی کا زور بھی لگایا اور اب بھی اپنی دشمنی پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ قرآن کی تحدی پر توجہ کرنے کے بعد اسلام کے ساتھ جنگ کرنے کے آسان ترین، کم خرچ اور مؤثر ترین راہ اس تحدی کا جواب دینا اور قرآن کے برابر کی سطح کا کلام پیش کرنا ہے، مگر اس کے باوجود اب تک کوئی ماں ایسا بیٹا پیدا نہ کر سکی جو اس کلام کو پیش کر سکے، اور آباء اور سخن سج افراد فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے اسے قرآن کا ہم پلہ قرار دیں، بلکہ جس کسی نے بھی اس راہ پر خارم میں قدمہ رنجہ کیا اور رسوائی کے سوا اس کے ہاتھ کچھ نہ آیا۔ قرآن کی آیت میں تضاد کا نہ ہونا۔ عام انسان نے مختلف حالات میں مختلف کردار اتوار کا مظاہرہ کرتے ہیں، یعنی عام حالات میں ان کا قول و فعل کچھ اور جبکہ سخت حالات میں ان کا کہنا اور کچھ اور ہوتا ہے۔ قرآن 23 سال کے عرصے میں مختلف حالات کے دوران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اس کی بعض آیات اس زمانے میں نازل ہوئیں جس میں مسلمان کمزور تھے، بلکہ مشرکان کے ظلم و ستم کی وجہ سے نوبت رونے تک پہنچ گئی تھی، جبکہ کچھ آیات اس دور میں نازل ہوئی جب مسلمان مشرکوں پر حملہ کرتے اور عرب کے ایک بڑے حصے پر حاکم ہو جاتے۔ اگر ان آیات کا ایک دوسرے سے مقایسہ کیا جائے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ نہ صرف یہ کہ ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ قرآن کی بعض آیات دوسری آیات کی تائید کرتی ہیں، ان کی تفسیر و تشریح کرتی ہیں۔ قرآن اس بارے میں کہتا ہے، ترجمہ: کیا تم قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ اگر قرآن کے سوا کسی اور کی طرف سے ہو تو اس میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 82۔ یہ امر اس بات کا نشاگر ہے کہ قرآن کسی عام انسان کی تخلیق کردہ کلام نہیں، بلکہ ایک ایسا معجزہ ہے جسے خدا کی جانب سے پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے نازل کیا گیا۔ نمبر 3، مستقبل کے بارے میں پیشن گوئیاں۔ قرآن کی بعض آیات میں مستقبل سے پیش آنے والے واقعات کی پیشن گوئی کی گئی ہے، اور ان میں بعض کو تو ظہور پذیر ہو چکی ہیں، مثلاً رومیوں کی ایرانیوں سے جنگ اور اس کا نتیجہ، یا مسلمانوں کو فتح مکہ نصیب ہونا، اور بعض ابھی وقوع پذیر ہونے کا انتظار ہے، جیسے امام زمانہ کے ظہور کے نتیجے میں مستضعفین جہاں کی حکومت کا برپا ہونا۔ یہ پیشن گوئیاں اس بات کی بیانگر ہے کہ یہ قرآن کریم کسی بشر کا کہا ہوا کلام نہیں، بلکہ خداوند عالم کی جانب سے نازل ہوا ہے۔ آئندہ درس میں ہم اس سوال کا جواب دیں گے کہ کیا جو قرآن آج ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے یہ وہی قرآن ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، یا اس میں کوئی تحریف کر دی گئی ہے؟ خلاصہ درس: نمبر 1، قرائن کی جمع آوری سے یہ بات آسانی سے سمجھی جا سکتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس دور کے شرک آمیز ماحول کو کوئی اثر نہ پڑتا تھا، اور لوگ آپ کے اچھے اخلاق پر شیفتہ ہوتے، اور یہ سب آپ کے نبی ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کئی معجزات تھے جن میں سے اہم ترین قرآن ہے۔ نمبر 3، قرآن کے معجزے ہونے میں اس کے درج ذیل خصوصیات کا دخل ہے۔ نمبر 1، فصاحت و بلاغت سے مزین ہونا، اس کے اختلاف سے پاک ہونا، قرآن کا مستقبل قریب و بعید کے لیے غیبی خبریں دینا۔ سوالات: ثابت کیجیے کہ قرآن معجزہ ہے۔ نمبر 2، قرآن میں اختلاف کا نہ ہونا کسی طرح اس کے معجزے پر ہونے کی دلالت کرتا ہے۔ نمبر 3، کیا قرآن نے مستقبل کے حوالے سے پیشن گوئیاں کی ہیں؟ کیا یہ کام اس کے معجزے ہونے کی دلیل بن سکتا ہے؟ یہ پارٹ ختم ہوا۔ کتاب کا اگلا حصہ نیکسٹ پارٹ میں سنیے۔